سامنے LED پہ چلنے والے سین نے مجھ پہ عجیب طرح کی خماری سی طاری کر دی۔ میں نے شمائل کے بیڈ پہ رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور زور سے پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے میرے منہ پہ بڑی زور کا کشن لگا۔ میری خماری پل میں اڑن چھو ہوئی۔ وہ کہنے لگی، بدتمیز انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر اس نے ریموٹ بیڈ سے اٹھایا اور فلم بند کر دی۔ میں نے کہا، کیا بدتمیزی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی، ابھی جا کے تایا ابو کو بتاتی ہوں کہ تم کیا بےہودگی دیکھ رہے تھے۔ اس کی یہ بات سن کے میں کچھ ڈر سا گیا۔ میں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ایسی باتیں تم ابو کو جا کے بتاؤ گی؟ کہنے لگی، ہاں بتاؤں گی، اور تم اٹھو یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا تکیہ اٹھایا اور لحاف بھی اٹھا کے کمرے سے باہر پھینک دیا۔ میں تو اس کو دیکھ کے حیران تھا۔ میں نے کہا، شمائل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگی، نکلو کمرے سے باہر۔ یہ کہہ کے اس نے میرا بازو زور سے پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر کی طرف دھکیلنے لگی۔ میں تو اس افتاد کو سمجھ بھی نہیں پایا تھا جب اس نے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں۔ میں نے ہلکا ہلکا دروازے کو دستک دی۔ میں نے کہا، شمائل کی بچی، دروازہ کھولو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں دبے دبے لہجے میں اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، اگر اب تم نے دروازہ پیٹا نا، میں ابا کو فون کر دوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے گھٹیا اور بےہودہ قسم کے نکلو گے۔ میں نے پیر سے دروازے پہ زور سے ٹھوکر دی، لیکن اپنا ہی پیر دکھنے لگا۔ میں اپنا تکیہ اور لحاف پکڑ کے اسے منہ میں مغلیات بکتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ لاؤنج کے صوفے پہ میں نے تکیہ پھینکا اور لیٹ گیا۔ مجھے بار بار اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ تھا؟ وہ میری بیوی تھی اور مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بہرحال میں نے لحاف اپنے اوپر اوڑھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتا، اس فلم کا وہ سین میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا۔ پھر دل میں عجیب سی خواہشات جنم لینے لگتی جن سے میں آج تک انجان تھا۔ بہرحال پتہ نہیں کب نیند آئی، کب میری آنکھ لگی۔ پھر میری آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پہ کھلی۔ میں نے دیکھا تو میری ماں تھی۔ کہنے لگی، پاگل ہو کیا؟ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ میں بالکل صوفے پہ ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ مجھے عادت تھی میں بیڈ پہ پھیل کے سوتا تھا۔ چھوٹے سے صوفے پہ مجھ سے ٹھیک سے سویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک ٹانگ میری نیچے تھی، ایک بازو بھی نیچے لٹک رہا تھا۔ آدھا میں صوفے کے اوپر تھا، آدھا نیچے۔ کچھ میری ہائٹ بھی لمبی تھی۔ ٹانگیں صوفے سے باہر نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، مجھ سے نہ پوچھیں، جا کے اپنی اس چہیتی بہو سے پوچھیں جسے آپ سب نے سر چڑھا رکھا ہے۔ نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے، نہ میرا کوئی کام کرتی ہے، اور یہ دیکھیں رات کو اس نے مجھے دھکے دے کے کمرے سے نکالا ہے۔ یہ سننا تھا میری ماں کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، اتنی بدتمیز لڑکی، ابھی کچھ دیر میں تمہارا باپ اور تمہارے چچا نماز کے لیے اٹھ کے نیچے آئیں گے تو کیا سوچیں گے وہ؟ میں نے کہا، اچھی بات ہے، وہ بھی آ کر دیکھ لیں ان کی بیٹی نے کس طرح مجھے کمرے سے دھکے دے کے نکالا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، تم کس چیز کے مرد ہو؟ ذرا سا ڈانٹ نہیں سکتے تھے اسے؟ میں نے کہا، اب کیا سمجھتی ہے اسے؟ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کہنے لگی، رکو تم یہیں پہ، میں ابھی لاتی ہوں اسے بلا کے۔ میں نے کہا، جائیں جائیں، بلا کے لائیں۔ میں اپنی جمائی روکتے ہوئے کہنے لگا۔ ایک ہی سائڈ پہ سو سو کے میری گردن اور بازو کھچ گیا تھا۔ مجھے شمائل پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری والدہ اس کے ساتھ غصے سے اسے لیے نیچے اتر رہی تھی۔ میری والدہ نے اسے کہا کہ بیٹھو ادھر۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، تائی اماں، یہ بڑا نیک پروین بن رہا ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے؟ پھر والدہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا کسی نے یہ بات نہیں سکھائی کہ شوہر کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے؟ تم نے کیوں دھکے مار کے حماد کو باہر نکالا؟ وہ کہنے لگی، تائی اماں، یہ نا وہ فلم دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا وہ اتنی بے شرم نہیں ہے کہ یہ بتائے گی کہ میں کیا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں تو صبح چھٹی تھی تو میں نے دیکھ لی فلم۔ میری والدہ کہنے لگی، وہ فلم دیکھ رہا تھا تو تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہنے لگی، میں پڑھ رہی تھی، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ والیوم لو کر دو لیکن اس نے نہیں کیا۔ میری والدہ کہنے لگی، تو اس کا حل تم نے یہ نکالا کہ اس کا لحاف اور تکیہ باہر پھینک دیا
اور اسے بھی دھکے دے کے کمرے سے نکال دیا۔ تمہاری نظر میں شوہر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی تائی اماں مجھ سے یہ رشتہ نہیں نبھایا جاتا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا سن لی اماں آپ نے اس کی باتیں، اس کی نظر میں میری کوئی عزت ہے ہی نہیں، اسے یہ رشتہ بوجھ لگ رہا ہے، اسے پڑھائی بوجھ نہیں لگتی۔ میری ماں کہنے لگی شمائل مجھے تمہاری کوئی بھی شکایت نہیں چاہیے، سمجھی نا، چلو حماد سے معافی مانگو۔ میں بالکل اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، کہنے لگی تائی اماں میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی جی نہیں، حماد سے معافی مانگو، بدتمیزی تم نے کی ہے، جو بھی کیا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، کمرے سے تم نے اسے دھکے دے کے نکالا، تو معافی تم اس سے مانگو۔ اس نے کہا آئی ایم سوری حماد۔ میں نے کہا اٹس اوکے۔ پھر میں نے اپنا تکیہ اور لحاف وہیں پہ رہنے دیا۔ میں نے کہا یہ میرے کمرے میں لے آؤ، یہ کہہ کے میں اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ پوری کمر میں، بازو میں، کندھے میں درد ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرا تکیہ لحاف لے کے کمرے میں آئی اور بیڈ پہ رکھ دیا، خود جا کے صوفے پہ لیٹنے لگی۔ میں نے کہا شمائل ادھر آؤ میرے پاس۔ میری بات پر اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی، کہنے لگی جو کام ہے یہیں سے بتا دو۔ میں نے کہا تم ادھر آ رہی ہو یا پھر؟ وہ گھبراتے گھبراتے میرے پاس آئی۔ میں نے کہا میرا کندھا تمہاری وجہ سے درد کر رہا ہے، میں پوری رات ایک سائیڈ پہ صوفے پہ سویا ہوں، تو اب تم میرا کندھا دباؤ۔ وہ چپ چاپ میرے پیچھے بیٹھ گئی، میرا کندھا دبانے لگی۔ پہلی بار اس کا چھونا مجھے اچھا لگ رہا تھا، دل کسی اور ہی لے پر دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے جاتی میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی حماد میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، تم فاصلے چھوڑ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑایا اور جا کے صوفے پہ لیٹ گئی۔ میں نے بھی پھر دوبارہ اسے تنگ نہیں کیا، لیکن میں کیا کرتا، اب میرے جذبات مجھے تنگ کرنے لگے۔ میں نے وہ پوری فلم پوری کی پوری اپنے موبائل پہ دیکھ لی تھی، پتہ نہیں کیوں لیکن میری سوچ بدلنے لگی۔ رات کو جب میں کمرے میں آتا تھا تو اسی وقت شمائل صوفے پر جا کر بیٹھ کے پڑھنے لگتی تھی۔ اس بار بھی اس نے ٹاپ کیا تھا اور پھر سے میں اسی گلٹ میں گھرنے لگا۔ شمائل بہت خوش تھی، اتنا اتراتی پھر رہی تھی۔ اس نے اپنی مارک شیٹ میرے سامنے لہرائی، کہنے لگی دیکھو بیٹا 95% بن رہی ہے میری۔ اس نے مارک شیٹ میرے سامنے لہرائی تو میں نے کہا میں کیا کروں تو؟ کہنے لگی دیکھ لینا اس بار بھی پورے سندھ میں ٹاپ کروں گی میں۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر کوئی عجیب سی جلن ہونے لگی۔ میرا دل چاہا میں اس کی مارک شیٹ پھاڑ کے پھینک دوں، لیکن یہ میں کر نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب مجھے جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے، کیونکہ جب تک یہ پریگننٹ نہیں ہو جاتی یہ پڑھائی نہیں چھوڑے گی اور مجھے تانے سننے پڑیں گے۔ رات کو جب وہ صوفے پہ لیٹنے لگی تو میں نے کہا بات سنو میری۔ کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا تم اب میرے پاس ادھر بیڈ پہ آ کے سویا کرو، اب تم میری بیوی ہو اور تم میرے بیڈ پہ آ کے سویا کرو۔ یہ بات میں نے روب جماتے ہوئے کہی تو وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، میں صوفے پہ ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا تم شرافت سے آ رہی ہو یا پھر میں دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ کہنے لگی دیکھو اگر تم نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنے کی کوشش کی میں تائی اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری اس بات کا بھی میں علاج کر دوں گا، جب دیکھو دھمکیاں دیتی رہتی ہو، شوہر نہ ہو گیا تمہارا نوکر ہو گیا، جا کے پوچھنا اپنی استانی سے کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بات کرتی ہو ٹاپ کرنے کی۔ میں نے تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا۔ آدھی رات میں نے اپنا جی جلاتے ہوئے گزاری۔ اگلے روز میں نے اپنی ماں سے کہا کہ رات کا کھانا میں شمائل کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاؤں گا، اور اگر آپ نے اسے گھر کے کام پہ نہیں لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب میں فیکٹری جا کے محنت کر رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں، تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ اسے پڑھنا ہے نا تو شوق سے پڑھے، لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے پڑھائی کرے، اور بابا کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ اس کا زیادہ ساتھ نہ دیا کریں۔ اگر وہ اس گھر کے کام نہیں کرے گی تو کل سے میں بھی فیکٹری نہیں جاؤں گا۔ میری ماں میرے تیور دیکھ کے کہنے لگی لو چونٹی کو بھی پر نکلا ہے، اچھا ٹھیک ہے
کروا لوں گی میں اس سے کام، آج کا کھانا وہی بنائے گی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور ہاں نہاری بنوائیے گا، میں رات کو نہاری کھاؤں گا۔ میں نے جان بوجھ کے ایسی فرمائش کی تھی جس کا پکانا مشکل ہو۔ ناشتہ کر کے میں فیکٹری چلا گیا۔ رات کو جب میں واپس آیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے کمرے کا صوفہ کمرے سے باہر نکال کے گیسٹ روم میں رکھوا دیا۔ پورا دن میری اماں نے شمائل کو کچن میں گھسائے رکھا، اس سے نہاری بھی بنوائی، اسی لیے وہ بہت تپی ہوئی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پہ مجھے غصے سے دیکھے جا رہی تھی۔ بہرحال نہاری بہت مزے کی بنی تھی۔ میں نے 2-2.5 روٹیاں پیٹ بھر کے کھائیں اور آرام سے جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ اب مجھے شمائل کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ ظاہر ہے کمرے میں صوفہ موجود نہیں تھا اور یہ تو اس سے برداشت ہی نہیں ہونا تھا۔ آج شاید میری اماں نے اس سے رات کے برتن بھی دھلوائے تھے۔ جب کمرے میں آئی تو اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ جب سامنے کمرے میں صوفہ غائب دیکھا تو کہنے لگی حماد صوفہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نے باہر نکلوا دیا۔ کہنے لگی کیوں باہر نکلوایا؟ جاؤ جا کے صوفہ لے کے آؤ۔ میں نے کہا کوئی صوفہ نہیں آئے گا اس کمرے میں، تمہیں سونا ہے نا تو یہاں سو میرے پاس بیڈ پہ، اور جاؤ جا کے میری اماں کو لگاؤ شکایت، یا میرے باپ سے جا کے کہو کہ میں نے کمرے سے صوفہ باہر نکال دیا ہے، اور پھر وجہ بھی بتا دینا۔ میری بات سن کے وہ تپ کے رہ گئی۔ اس نے سارے کشن اٹھائے اور بیڈ کے بیچوں بیچ رکھ دیے۔ میں تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ 2 منٹ کے اندر اندر وہ کشنز کی دیوار کھڑی کر چکی تھی، پھر اپنا تکیہ رکھ کے آرام سے لیٹ گئی۔ میں نے کہا چاہتی کیا ہو تم؟ کہنے لگی فی الحال سکون سے سونا چاہتی ہوں، پورا دن تمہاری وجہ سے میرا کچن میں گزر گیا ہے، مجھے ٹیسٹ بھی یاد نہیں ہے، ابھی سوؤں گی تو صبح جلدی اٹھ کے یاد کروں گی۔ میں نے کہا چھوڑو پڑھائی، کس نے کہا ہے سر کھپانے کو؟ کہنے لگی کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں جانتی ہوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، تاکہ میں پڑھائی چھوڑ دوں۔ جب سے میرا رزلٹ آیا ہے تمہاری شکل پہ 12 بجے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں تمہارا، نوکر نہیں ہوں۔ کہنے لگی اور شوہر وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کا ساتھ دیتے ہیں، اس سے جیلس فیل نہیں کرتے۔ میں نے کہا مجھے زیادہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میرا سر دباؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی تمہارا گلا نہ دبا دوں، ایک ہی دفعہ میری جان چھوٹ جائے گی۔ مجھے اس کی بات سن کے بڑا غصہ آیا۔ میں نے ادھر رخ کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اپنی طرف کا لیمپ بھی بند کر دیا۔ وہ بھی سو چکی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے سارے کشن اٹھائے اور زمین کے ایک کونے میں پھینک دیے۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب آئے، لیکن کیسے یہ سوچ رہا تھا۔ یوں تو کمرے میں اندھیرا تھا لیکن کھڑکی کے باہر چمکتے ہوئے چاند کی روشنی کمرے میں ملکچی سی روشنی پیدا کر رہی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں ذرا سا قریب ہوا لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس کے رخسار پہ ایک ہلکا سا تھپڑ مارا اور فوراً سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر اس نے مجھے دیکھا۔ میں منہ کھول کے سو رہا تھا بلکہ سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ جب اسے یہ لگا کہ تھپڑ کسی غیبی مخلوق نے اسے مارا ہے تو اس نے لیمپ بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا میرے قریب ہو کے لیٹ گئی۔ جلدی سے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں۔ شاید کچھ ڈر گئی تھی لیکن اس کا یوں میرے قریب ہونا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ دوبارہ سے سو چکی تھی۔ میرا ہاتھ اس نے بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا میرا ایک اور تھپڑ اسے میرے اور بھی قریب کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے رخسار پہ ایک تھپڑ اور مارا اور میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ پھر سے اٹھ بیٹھی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ پکڑ کے میرے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، پیچھے ہٹو۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے منہ پہ کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے، کیا مطلب تھپڑ مارا ہے، یہاں کون ہے یار، سونے دو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگی نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تمہارے یوں ہاتھ پکڑنے سے مجھے کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کے میں نے سارے فاصلے ختم کر دیے۔ ڈر لگ رہا ہے تمہیں، چلو میں تمہارا ڈر ختم کر دیتا ہوں۔ ایک فطری سا رشتہ تھا، پتہ ہی نہیں چلا
کب ہمارے بیچ سارے فاصلے ختم ہو چکے تھے۔ میں اس کی سنگت کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، اتنی کہ صبح مجھ سے ڈر رہی تھی۔ پھر میری بھی عمر اتنی نہیں تھی کہ میں اسے اعتماد دیتا، اسے سمجھاتا۔ میں خود کنفیوز تھا، اسی لیے اٹھ کے صبح آفس چلا گیا۔ آج وہ کالج نہیں گئی۔ میری والدہ نے بھی اس پہ سختی کرنا شروع کر دی، اس پر کام کی ذمہ داریاں ڈالنا شروع کر دی۔ اب رات کا کھانا وہی بناتی تھی، رات کے برتن بھی وہی دھوتی تھی۔ رات کو جب کمرے میں آئی تو میرا دل اس کو دیکھ کے پھر سے مچلنے لگا۔ انجانی سی خواہش مجھے تنگ کرنے لگی، لیکن مجھے جاگتا دیکھ کر، میری نظروں کی بےتابی کو سمجھ کر وہ بے حد ڈر گئی۔ کہنے لگی، تم سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے کہا، تمہارا انتظار کر رہا تھا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، حماد مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ دیکھو مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں نہیں کر سکتی، مجھے نہیں کرنی تھی شادی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں، میں تو اپنے جذبات میں بہنے لگا۔ لیکن اس چکر میں شمائل کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ کبھی کبھی میں اتنے جنون اور شدت میں آ جاتا تھا کہ یہ بھی بھول جاتا تھا کہ مجھے اسے اعتماد دینا چاہیے، نرمی والا معاملہ اپنانا چاہیے۔ شاید میں عمر کے جس حصے میں اس وقت تھا، اس وقت لڑکوں کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں، شدتوں پر کیسے قابو کیا جاتا ہے انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ میں بھی ایسے ہی کرنے لگا۔ وہ مجھ سے ڈرنے لگی، رات کے 1 بجے تک کمرے میں نہیں آتی تھی، اور مجھے اس پہ غصہ آتا تھا۔ جب کمرے میں آتی تھی تو پھر میں اپنا جنون اور غصہ اس پہ اتارتا تھا۔ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، نہ میں کچھ سمجھنے کے موڈ میں تھا۔ میں اس کا ذرا بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 15 دن میں اس کی رنگت سفید سے پیلی پڑ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی، مجھے لگتا تھا میں اس پہ روب جما رہا ہوں۔ ابھی 2 مہینے نہیں گزرے تھے جب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کی الٹیاں نہیں رک رہی تھیں، کچن میں کھڑی کھڑی چکرا کے گر گئی۔ میری چچی، میری والدہ پریشان ہو گئیں، فٹافٹ اسے ہسپتال لے گئیں۔ جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے لیے تو وہ خوشی کا باعث تھی، کیونکہ وہ واقعی حاملہ ہو چکی تھی۔ لیکن میری چچی اور میری ماں دونوں سر پکڑ کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی، اتنی کمزور ہو گئی ہے، یہ کیسے کرے گی یہ سب کچھ؟ ڈاکٹر نے تو انہیں اتنی باتیں سنائیں جس کی کوئی حد نہیں۔ جب میں کمرے میں داخل ہونے لگا تو یہ باتیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ میں کمرے کے باہر ہی کھڑا رہا۔ میری چچی میری والدہ سے کہنے لگی کہ بھابھی، آپ کو انہیں کچھ تو سمجھانا چاہیے تھا، 1 سال تو رک جاتے، آہستہ آہستہ رشتوں کو وقت دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیا پتا تھا، مجھے تو لگا تھا کہ اسے عقل ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ 6-8 مہینے، سال یوں ہی گزر جائے گا، میں کیا جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، اب آپ مجھے بتائیں شمائل کا میں کیا کروں، اس کی حالت ایسی ہے، اب وہ روئے جا رہی ہے، کچھ ہضم نہیں ہو رہا میری بچی کو۔ میری ماں کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے، اب جو ہو گیا نبھانا تو ہے نا۔ شمائل کہنے لگی، اماں مجھے آپ کے کمرے میں سونا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے حماد کے کمرے میں نہیں رہنا۔ میری ماں کہنے لگی، ایسا کرو زلیخا، تم چند دن کے لیے اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، اس کا خیال رکھو۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے۔ میں فوراً سے وہیں سے پلٹ کر نیچے آ گیا۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے، یہ خوشی بھی تھی، لیکن اب اسے نیا بہانہ مل گیا اپنی ماں کے پاس سونے کا۔ ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے تھے شادی کو، میرے جذبات کو کہاں سکون آیا تھا۔ 5 دن بعد جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ 5 دن جو وہ مجھ سے دور رہی ہے، مجھے اس کا بدلہ اس سے 1 ہی دن میں لینا ہے۔ پتہ نہیں ان دنوں میں پاگل سا ہو گیا تھا، یا شاید یہ ان غیر اخلاقی فلموں کا اثر تھا جو میں دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ میں نے جو فضولیات دیکھی، میں نے یہی سمجھا کہ یہی رشتہ ہے۔ پھر کم عمر تھا،
किसी ने अकल देने की कोशिश नहीं की। मेरे दोस्त उल्टी सीधी बातें जो मुझे सिखाते मैं उसी को तरजीह देता, यही समझता कि यही सब कुछ ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, शुमाइल की तबीयत खराब रहने लगी। जब मैं करीब होता, वो हाथ जोड़ के मुझसे कहती कि मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज मेरी जान छोड़ दो, बख्श दो मुझे। तो मैं कहने लगा, ज्यादा ड्रामे मत किया करो, तुम क्या अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो? हमारी दादी ने भी पैदा किए हैं, माओ ने भी। वो कॉलेज छोड़ चुकी थी, मेरे लिए ये बात सबसे ज्यादा खुशी का बायस थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, उसे चलने फिरने में भी मुश्किल आने लगी। इसके बावजूद मैं उससे अपने सारे काम करवाता था। 9 माह गुजरने के बाद उसे जिचगी शुरू हो गई। जैसे ही मैंने उसे तड़पते हुए देखा, मेरे होश उड़ के रह गए। मैंने फटाफट से अम्मा का दरवाजा पीट के रख दिया। मैंने कहा, पता नहीं शुमाइल को क्या हो गया, उसे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसे अस्पताल साथ लेकर गया था। वो भी 17 साल की भी नहीं हुई थी। ऑपरेशन से मेरा बेटा पैदा हुआ था। डॉक्टर मेरी माँ और चची को कहने लगी, मौत के मुंह से निकल के आई है तुम्हारी बेटी। पता नहीं तुम लोगों को क्या सूझी छोटी उम्र में बच्चों की शादी करने की। मेरी माँ कहने लगी कि ये बैठी है इसकी दादी, इनको शौक चढ़ा था, जो कहना है इनसे कहें। मेरी दादी ने भी अपना चेहरा दुपट्टे से लपेट लिया, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। नर्स ने एक छोटा सा वजूद मेरी गोद में पकड़ा दिया। मुझे तो ये तक समझ नहीं आ रही थी कि उसे पकड़ूं कैसे। मैंने जल्दी से दादी की गोद में डाल दिया। कहने लगी, क्या हुआ, बेटा है तुम्हारा? मैंने कहा, जी ठीक है बेटा है, लेकिन मुझे पकड़ना नहीं आता, मुझसे गिर जाएगा। पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैंने अपनी दादी को गलत बातें सिखा दी। बदला लेने के चक्कर में मैंने अच्छा नहीं किया। कुछ ही देर में उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जब मैंने उसे देखा तो देखता रह गया। चेहरा बिल्कुल मुरझा चुका था, आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। जरा सा हिलती थी तो चीखने चिल्लाने लगती थी, तो सब फौरन उसके पास जाते। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मेरी चची उसे सहारा देके बिठा रही थी, वो रोए जा रही थी। पहली बार मुझे उसकी हालत देखकर उस पे तरस आया। मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो चची कहने लगी, इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ लगो, आके अपने बेटे को फीडर पिलाओ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने शुमाइल को उठा के बिठाया, फिर मुझे फीडर तैयार करके दिया। मैंने कहा, चची मुझे कहाँ पकड़ना आता है? कहने लगी, पैदा करना आता है। मैंने कहा, आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप लोगों ने पहले भी कभी अपने ताने नहीं छोड़े थे। पहले मुझे डिग्रेड करते रहे, आपकी बेटी से अच्छे नंबर नहीं ला सकता, और अब? मैंने कहा, ऐसा करें, आप गला घोंटते बच्चे का, बच्चे की तकलीफ है ना आपको। ये कह के मैं कमरे से बाहर निकल गया, बल्कि अस्पताल से ही बाहर निकल गया। बाहर जाके बेंच पे बैठ गया, अपना सर पकड़ लिया। कभी मुझे अपने छोटे से बच्चे का चेहरा याद आने लगता, कभी शुमाइल की बिगड़ी हुई हालत पे तरस आने लगता। अब एहसास हुआ था कि वो जो कहते हैं कि कम उम्री में शादी कर देनी चाहिए, वो झूठ कहते हैं। काश उस वक्त मेरी दादी और मेरा बाप मुझे ये दर्स देते कि बेटा ये सब मुनासिब नहीं है, ना तुम जिम्मेदारी लेने के काबिल हो और ना शुमाइल। कुछ देर में बाहर बैठा रहा। 2 घंटे बाद जब मैं कमरे में गया तो मेरी चची गुस्से से मेरे बेटे को फीडर पिला रही थी। शुमाइल टेक लगाए बैठी रोए जा रही थी, बार बार कह रही थी, अम्मी नर्स को बोले मुझे इंजेक्शन लगा दे, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा दर्द। मेरा बच्चा सो चुका था। मेरी चची ने उसे झूले में डाला, फिर मुझसे कहने लगी, मैं थक चुकी हूं, संभालो इसे और अपने बच्चे को भी। मैं 4 घंटे के लिए घर जा रही हूं, या अपनी माँ को बुलाओ, बल्कि ऐसा करो अपनी दादी को बुलाओ। ये कह के वो भी कमरे से बाहर चली गई। हालांकि शुमाइल अम्मा अम्मा कहती चची को पुकारे जा रही थी। फिर वो फूट फूट के रोने लगी। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, क्या चाहिए मुझे बताओ। कहने लगी, मुझे थोड़ा सा जहर ला के दे दो हमाद। मैंने कहा, खुदा के लिए अब तुम तो ताने मत दो। कहने लगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अपनी जिंदगी मौत से बदतर लगने लगी है, मुझसे नहीं सहा जा रहा ये दर्द। अगर तुम्हें 5 मिनट के लिए भी ये बर्दाश्त करना पड़ जाए तो तुम्हें पता चले कि दर्द क्या होता है, तकलीफ किसे कहते हैं।
نرس کو بولو کہ مجھے کچھ بھی لگا دے یا میرا گلا گھونٹ کے مجھے مار دے، مجھے اس درد سے نجات دیتے۔ میں جلدی سے باہر نکلا، میں نرس کو بلا کے لے کے آیا۔ اس نے انجیکشن لگا دیا، کہنے لگی اپنی بیوی کو پھل کھلاؤ۔ میں بازار سے سیب اور دوسرے پھل لے کے آیا، پھر اسے سہارا دے کے بٹھایا، اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کے اسے دینے لگا۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، ساتھ میں پھل بھی کھا رہی تھی۔ اتنی دیر میں میرا بیٹا اٹھ کے رونے لگا۔ میں نے کہا تم کھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ پھر ڈرتے ڈرتے میں نے اسے گود میں پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لگایا، اسے ہلانے جلانے لگا۔ وہ چپ ہو گیا۔ شمائل کہنے لگی اسے شاید بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ فیڈر کیسے تیار کرتے ہیں، میں اسے پلا دیتا ہوں۔ رات تک میں نے ہی شمائل کا خیال رکھا۔ اپنے کیے گئے رویے پر مجھے افسوس ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو میری والدہ اور میری چچی دونوں آ گئیں۔ میں گھر واپس آ گیا۔ 3 دن ایسے ہی گزرے، پھر شمائل گھر آ گئی۔ میرے بیٹے کا نام میری دادی نے حمزہ رکھا تھا۔ رات کو میں روز اس کے رونے کی آواز سے اٹھ بیٹھتا۔ میں کہتا شمائل پلیز اسے چپ کرواؤ، مجھے صبح کام پہ جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگی حماد مجھ سے یہ نہیں پکڑا جاتا، اسے پکڑتی ہوں تو میری کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی رنگت کی طرح ہی اس کی صحت سب کچھ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بھی اختیار میں نہیں تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھی مجھے حمزہ پہ بے تحاشا غصہ آتا تھا، دل چاہتا تھا 2 چماٹ اس کے منہ پہ مار دوں۔ پورا دن یہ سویا رہتا ہے، رات کو ہم دونوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دیتا ہے۔ نانی یاد آنا کسے کہتے ہیں یہ مجھے اب پتا چلا تھا۔ ایک طرف شمائل کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کب اسے بھوک لگی ہے، کب اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ کیوں رو رہا ہے۔ اسے روتا ہوا دیکھتی تھی تو خود رونے لگ جاتی تھی۔ میں جا کے اماں کا دروازہ پیٹ دیتا تھا کہ یار آپ لوگ کیوں اتنے بے حس ہو گئے ہیں، میرا بچہ روئے جا رہا ہے، آپ لوگ کان میں روئی دے کے سو رہے ہو، دیکھو اماں اسے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے یہ۔ اماں کہنے لگی دیکھو تمہیں پتہ ہے نا میں نیند کی دوائی کھا کے سوتی ہوں، ارے پورا دن ہم سنبھالتے ہیں اسے، رات کو تو شمائل کو بولا کرو کہ اسے دیکھا کرے، بچے کو ماں ہی سنبھال سکتی ہے کوئی اور نہیں۔ یہ کہہ کے اماں نے بھی دروازہ بند کر دیا، اور چچی کو تو کہنا ہی فضول تھا، انہیں تو ہر چیز میں ہی قصوروار نظر آتا تھا۔ سب سو رہے تھے اور میں اور شمائل کمرے میں لے کر حمزہ کو ٹہل رہے ہوتے تھے۔ کبھی وہ اپنی کمر پکڑتی تھی، کبھی اسے چپ کرواتی تھی، کبھی خود رونے لگتی تھی کہ تم چپ نہیں کرو گے تو میں اپنا سر دیوار میں دے ماروں گی۔ کبھی میں اسے چپ کرواتا، کبھی حمزہ کو چپ کرواتا۔ بہرحال جب 4 مہینے کا ہو گیا حمزہ تو جا کے کہیں کچھ سکون ہوا، لیکن شمائل کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ 20 دن اسے نہیں گزرے تھے کہ میری اماں نے اسے کچن کا راستہ دکھا دیا۔ کہنے لگی کہ کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کیا تم نے، چلو کچن میں آ کے کام کرو۔ جیسے جیسے حمزہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اس کی شرارتیں بھی بڑھنے لگیں۔ وہ بس سب کو آدھا گھنٹہ ہی اچھا لگتا تھا، سب آتے تھے، پیار کرتے تھے، اس کے نخرے اٹھاتے تھے، لیکن باقی کی ساری ذمہ داری شمائل پر تھی۔ اس لڑکی کو پڑھنے کا شاید جنون تھا۔ جب کبھی وہ فارغ ہوتی یا حمزہ سویا ہوتا تو کتابیں لے کے حسرت سے انہیں دیکھتی، پھر رونے لگتی، پھر کہنے لگتی کہ کتنے خواب دیکھے تھے میں نے، لیکن شاید ہم لڑکیوں کو خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ جس بات پہ مجھے کبھی اس سے جلن ہوتی تھی آج مجھے اس پہ بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جیسے حمزہ بڑا ہو جائے گا میں تمہارا داخلہ خود کالج میں کرواؤں گا۔ تو کہنے لگی رہنے دو۔ میں نے دل سے خواہش ہی ختم کر دی، اپنی آنکھوں سے یہ خواب بھی نوچ کے پھینک دیے۔ اس کی بات سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے دکھ سا ہوا۔ ایک بار میری آنکھ رات کو کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید حمزہ کا فیڈر بنانے گئی ہے، لیکن حمزہ رو نہیں رہا تھا بلکہ بے خبر سویا ہوا تھا، اور فیڈر تو وہ تبھی بناتی تھی جب وہ روتا تھا۔ میں نے اٹھ کے باہر آ کے دیکھا تو کچن میں کھڑی ہوئی سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا تو کھانا کھاؤ، یہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کیوں کھا رہی ہو؟ فریج میں اتنا سارا کچھ تو موجود ہے، آج تو ویسے گھر میں دعوت تھی۔ تو کہنے لگی ہاں
دعوت کے لیے کھانا بنا بنا کے تھک گئی تھی، اس لیے اس وقت مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، اب کھا لو، لیکن جیسے ہی میں نے فریج کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ فریج لاک کیوں ہے؟ تو رونے لگی، کہنے لگی پتہ نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے سوکھی روٹی منہ میں ڈالی اور پانی سے نگل لی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں فریج کو لاک کر کے سوتی ہے تاکہ شمائل کھانا یا دودھ کا گلاس نہ پی لے۔ وہ کہنے لگی تائی اماں کہتی ہیں کہ حالات کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے، تمہارے شوہر کا خرچہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ میں نے کہا کیا مطلب اس بات کا؟ میں تو فیکٹری جا کے کام کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تمہارے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ تایا ابا اور ابا کی ساری محنت ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگی میں اسی لیے چاہتی تھی حماد کہ تم تعلیم حاصل کرو، تمہیں باتیں بھی اسی لیے سناتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم میرا نصیب ہو۔ اگر تم اچھی تعلیم حاصل کرو گے، میں اچھی تعلیم حاصل کروں گی، تو ہم مل کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ورنہ ساری زندگی ہمیں دوسروں کے رحم و کرم پہ رہنا پڑے گا۔ ہم دونوں محنت کریں گے، لیکن پھر بھی سننے میں یہی ملے گا کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں، ہمیں ہمارے گھر والے پال رہے ہیں۔ دیکھ لیا نا تم نے، مجھے رات کو بھوک لگتی ہے لیکن فریج ہمیشہ لاک ملتا ہے۔ تائی امی کہتی ہیں کھانے کے وقت کھانا نہیں کھاؤ گی تو دوبارہ کھانے کے لیے تمہیں الگ سے نہیں ملے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے کہا فکر نہیں کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ پھر اس مہینے میں نے ابا سے کہا کہ وہ میری تنخواہ الگ سے مجھے دیا کرے۔ ابا کہنے لگے کیا مطلب الگ سے کیوں؟ دیکھو گھر میں کچھ بھی الگ سے نہیں آتا۔ تو میں نے کہا ہاں لیکن میں محنت تو کر رہا ہوں نا۔ تو کہنے لگے محنت تو ہم بھی کر رہے ہیں، تم کوئی احسان تو نہیں کر رہے۔ پر مجھے بڑا افسوس ہوا، میں سب کے رویوں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا، کمپیوٹر کورسز کرنے شروع کر دیے، کمپیوٹر مشینوں کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ بہت جلد میں سب کچھ سیکھ گیا۔ حمزہ بھی 8 مہینے کا ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ سے شمائل کا داخلہ کروایا اور خود دوسری فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا، جہاں مجھے 40 سے 45 ہزار تنخواہ ملنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے والد نے مجھ پہ بہت غصہ کیا کہ تم اپنی فیکٹری چھوڑ کے دوسروں کی فیکٹری کی ملازمت کر رہے ہو۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ وہاں مجھے محنت کے پیسے ملتے ہیں، یہاں تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی میری بیوی اور میرے بچے کو۔ میری بیوی کو، میرے بچے کو، ان دونوں کو خوراک کی ضرورت ہے۔ امی کو تو نظر نہیں آتا جو شمائل کی کیا حالت ہو گئی ہے، لیکن مجھے نظر آتا ہے۔ ابا وہ ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہے، ابھی گھر کے سارے کام کی ذمہ داری اماں نے اس پہ ڈال دی ہے۔ رات کو جب اسے بھوک لگتی ہے نا تو رات کو فریج لاک ہوتا ہے۔ میری بیوی کو 1 گلاس دودھ پینے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کھانے کے وقت اس کا کھانے کو جی نہ چاہے تو اسے دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی کوئی پابندی میں نے اپنی ماں پہ تو نہیں دیکھی تھی۔ میری والدہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی ہاں میں تو اس لڑکی کو بڑا شریف سمجھتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا اس نے تمہارے کان بھرنے شروع کر دیے ہیں۔ میں نے کہا اماں میں اندھا نہیں ہوں، میری آنکھیں ہیں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اپنی فیکٹری میں اتنی محنت کرنے کے باوجود مجھے یہ تانا سننے کو ملے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو بہتر ہے میں کہیں اور نوکری کر لوں۔ 2 سال لگے تھے لیکن میری تنخواہ اب 70,000 ہو چکی تھی۔ شمائل کا BBA اب کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ اب مجھے لگتا تھا کہ شمائل کی باتیں ٹھیک تھیں۔ میں اب عمر کے اس دوراہے پر قدم رکھ چکا تھا جہاں جذبات نہیں دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرا آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ کبھی بھی کم عمری کی شادی کو ترجیح مت دیجیے گا۔ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ شادی مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور بنائیں تاکہ کامیابی آپ کے قدم چومے اور آپ رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا اور سنبھالنا جان سکیں۔ جو غلطی میں نے غصے میں آ کر کی، خدا را آپ کبھی بھی مت کیجیے گا۔